السلام علیکم، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گریٹ۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن قورمہ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنتی ہے۔ اگر آپ یہ میرے طریقے سے ایک بار ٹرائی کریں گے، اگر آپ نہیں بھی کھاتے چکن تو آپ کھانا شروع کر دیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مسٹ ٹرائی کیجیے گا اور میری ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو فالو کریں۔ اچھا، تو چکن قورمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پیاز لیا ہے، 1 کلو ہم نے چکن لیا ہے، لہسن لیا، ادرک لیا، ٹماٹر لیا اور سبز مرچیں لی ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے سادی کڑھائی لیا، اس میں ہم نے آئل ایڈ کیا ہے۔ آئل ڈالتے ہم نے اندر پیاز ایڈ کرنا ہے۔ پیاز کو ایڈ کر کے ہم نے تب تک اس کو بھونتے رہنا ہے جب تک اس کا کلر گولڈن نہ ہو جائے، گولڈن براؤن نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ بھونتے رہنا ہے ہلکی آنچ پہ۔ یہ نہیں کہ تیز آگ کر کے چلو جی اس کو جلا لینا ہے، نہیں، اس کو ہلکی آنچ پہ بھوننا ہے اچھے سے۔ جب اس کا کلر یہ دیکھیں ہلکا سا چینج ہو جائے تو اس میں لہسن ڈال دینا ہے۔ لہسن ڈال کے اس کو بھی اچھے سے فرائی کرنا ہے، اس کا بھی کلر چینج کرنا ہے، اچھے سے بھونتے رہنا ہے ہلکی آنچ پہ۔ جب یہ اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دے تو اس میں باقی ٹماٹر ہم نے ایڈ کرنے ہیں۔ ٹماٹر اور ادرک ہم نے ایڈ کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا ہلکا سا پانی لگا کے اس کو پکنے دینا ہے تاکہ جو ٹماٹر ہے نا یہ نرم ہو جائے۔ تو اس کو ڈھکن دے کے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے کڑھائی، یہ چکن قورمہ آپ لوگ مسٹ ٹرائی کیجیے گا۔ یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلد بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم نے اس میں چکن ایڈ کر دینا ہے۔ جی وہ چکن میں نے 1 kg لیا ہے اور یہ اس کے اندر ہم نے اب فرائی کرنا ہے۔ ہم نے بالکل الگ آئل میں نہیں فرائی کرنا، ہم نے اسی آئل میں لہسن ادرک والا اس کے اندر ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے جب ہم لہسن اور پیاز اور ادرک والے آئل میں ہم اس کو فرائی کرتے ہیں۔ اس سے چکن میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ مطلب اس کے اندر تک چلا جاتا ہے۔ اگر ہم الگ سے آئل میں فرائی کرتے ہیں تو وہ اس سے اتنا ذائقہ نہیں ہوتا۔ جب ہم لہسن اور ادرک کا مسالہ اچھے سے بھون لیتے ہیں تو اس کو چکن کو جب اندر فرائی کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ اس کے بعد اچھے سے بھون لینا، جب یہ ہلکا براؤن ہو جائے تو اس میں ہم نے سبز مرچیں ایڈ کر دینی ہیں۔ اب سبز مرچیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے اچھے سے بھوننا، مطلب ہر چیز جب ڈالنی ہے نا اس کو الگ الگ سے بھوننا ہے۔ ہر چیز ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر ہمیں 2 سے 3 منٹ اس کو بھوننا ہے اچھے سے تاکہ اس چیز کا ٹیسٹ اس کے اندر چلا جائے۔ یہ جب اچھے سے بھون جائے گا ہم نے اس کے اندر مسالے وغیرہ ایڈ کرنے ہیں۔ 1 چمچ ہلدی، 1 چمچ ریڈ مرچ، نمک 1 چمچ لیا میں نے، ساتھ تھوڑا سا زیرہ اور گرم مسالہ ڈال کے اب اس کو پھر سے ہم نے اس کو بھوننا ہے اچھے سے 2 سے 3 منٹ تک اس کو بھونتے رہنا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے نا اس کو اچھے سے بھوننا ہے۔ تو اس کو بھوننے کے بعد ہم نے جو مین چیز ہے قورمہ مسالہ وہ بھی ہم نے اس میں تقریباً 2 چمچ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ قورمہ چکن قورمہ ہے تو اس لیے ہم نے قورمے کے 2 چمچ اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں۔ زیادہ نہیں ایڈ کرنا، پھر اس کا زیادہ ہی ٹیسٹ مطلب ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو ہلکا سا ذائقے کے لیے قورمہ مسالہ اس کے اندر 2 چمچ ڈال کے اس کو بھوننا ہے اچھے سے تاکہ اس کا مطلب اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے جب ہم اس میں الگ الگ مسالے ڈال کے اس کو بھونتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اب ہم نے اچھے سے اس کو بھون لیا ہے۔ اس کو بھوننے کے بعد ہم نے تقریباً اب اس میں آدھا گلاس نا پانی کا ڈالنا ہے۔ آدھا گلاس پانی کا ڈال کے اس کو نا تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے نا ہلکی آنچ میں اس کو نا دم پہ رکھ دینا ہے۔ اوپر ڈھکن دے کے 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے تاکہ اگر چکن تھوڑا اگر کچا ہے تو یہ اچھے سے پک جائے۔ اس کو اب اس کا پانی بھی تب تک خشک ہو جائے گا۔ اب 10 سے 15 منٹ کے بعد جب ہم نے اس کو اٹھانا ہے ڈھکنا تو اس کا مطلب پانی تقریباً خشک ہوا ہوگا اور ہم نے اس کو اچھے سے بھونا لگا لینا ہے، اچھے سے بھون لینا چکن، کیونکہ پہلے پانی ڈالا ہوا تھا، پہلے مسالہ وغیرہ سارے ڈال کے ہم نے بھونا تھا۔ اب اس کو اینڈ پہ جو ہوتا ہے نا کام وہ والا ہم نے سر انجام دینا ہے، اچھے سے اس کو بھوننا ہے چکن کو۔ یہ آپ لوگ مسٹ ٹرائی کیجیے گا اپنے گھر میں، آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی یہ ریسپی، تو میرے کہنے پہ ضرور ٹرائی۔ اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد اب ہم نے اس کے اوپر دھنیا اور سبز مرچ کی گارنشنگ کرنی ہے، کر کے ہم نے اب اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے،
ٹھیک ہے، میں نے اس کے علاوہ بھی میں نے پیچھے کچھ ریسیپیز دی ہوئی ہیں، تو آپ ان کو بھی جا کے ضرور واچ کریے گا۔ دیکھیں کتنی پیاری اس کی لک آ گئی ہے۔ اب میں نے ڈش آؤٹ کیا ہے پلیٹ میں ڈال کے، دیکھیں اوپر مطلب یہ ذائقے سے بھرپور ہے، بہت ہی زیادہ یہ مطلب دیکھنے کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہے۔ تو آپ میری ویڈیوز کو مسٹ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو اوکے، اللہ حافظ۔